اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے ربیع الاول اسپیشل نور محمد میں ایک دفعہ پھر نازیہ نور سان بہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے نور محمد کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں ہر بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے نور محمد کی جو خاصیت اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں میں یہ عرض کرتے چلوں کہ میں تو ایک فقیر انسان ہوں، میری جگہ شاید کوئی اور بھی، اور کتنا ہی بڑا کو عالم شخص ہو، کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، اگر بار بار وہ جنم لے، بار بار پیدا ہو، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محمد کے حوالے سے یا ان کی تمام جتنی ان کی خوبیاں ہیں یا ان کی جو خاصیت ہے اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ بہرحال ایک چھوٹی سی کاوش ہے، تو آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھاتے ہیں اور نور محمد کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یوں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا جو ہے مومن یا مومنہ نہیں ہے کہ جو اس بات کی حقیقت کو نہ سمجھتا ہو کہ اطاعت رسول کے بغیر، عشق مصطفی کے بغیر اور نور محمدی کی اصل رمز کی اور اس کی حقیقت کو اور معرفت کو سمجھے بغیر جو ہے وہ آپ جو ہے اپنا آپ جو ہے پہچان نہیں سکتے، اپنا آپ نہیں پا سکتے اور دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج اس سلسلے میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ بہت سارے ہر شخص جو ہے اپنے اپنے طریقے سے جو اللہ اور رسول کی سے وہ عقیدت رکھتی ہے تو ان کو خراج تحسین یا ہدیہ تبریک پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمام شعراء نے، صوفی شعراء نے تو بیان کیا ہی ہے اس لیے، لیکن تمام شعراء جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نور محمدی کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان کے جو خواص ہیں نور محمدی کے، جو خاصیتیں ہیں، ان کو کھولنے اور اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم جو ہے اس بات کو سمجھ سکیں اور اپنے آپ پر جو ہے وہ لاگو کر سکیں۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گی فارسی کے مشہور شاعر جو ہے سنائی کے حوالے سے، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی خوبصورت جو ہے وہ طریقے سے نور محمدی کو اپنے اشعار میں ایکسپلین کیا، اور بعد میں آنے والے شعراء کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں ایک بنیاد رکھ دی، اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا۔ قرآن کریم کی جو 93 جو ہے سورہ والضحیٰ، تو اس میں لکھا ہوا ہے قسم ہے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، اس کی میں پہلے بھی نور محمد کے حوالے سے تشریح کر چکی ہوں۔ تو آج تک تصوف کی دنیا کے مرکز و محور کی حیثیت سے سورہ والضحیٰ کی اس کو حیثیت حاصل ہے۔ تو سنائی نے بھی یہ نعت جو تھی لوگوں کے بہت بڑے ایک جلسے میں پڑھی اور لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے اس میں بیان کرنا جو چاہا، یہاں پہ بڑی خوبصورت اس کی فلسفی ہے کہ جبر، تقدیر اور قدر یعنی اپنی مرضی کرنا دراصل کیا ہے، اگر اس کو اکٹھا کریں کس چیز کی یہ انہوں نے یہ کہا کہ جبر، تقدیر اور قدر اپنی مرضی کرنا یہ کس چیز کی، یہ ایک دستاویز ہے آپ کے چہرہ انور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور گیسوں پر محیط ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کا اظہار سورہ لیل سے ہوا ہے اور دوسرے کا اظہار جو ہے سورہ والضحیٰ سے ہوا ہے۔ تو کفر و الحاد کے لیے طریقی اور ایمان کے لیے پاکیزگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں اور گیسوں سے بڑھ کر کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ فقیر بھی جانتی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کے رخساروں گیسوں سے بڑھ کر اور کوئی بادشاہ نہیں ہے، اگر آپ کی زلفیں اور چہرہ انور خدا کا لطف و کرم نہ لاتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں اور چہرہ انور جو ہے وہ خدا کا لطف و کرم نہ لاتے، تو کفر جو ہے بے سر و سامان
اور ایمان بے بس ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ کے جمال اور جلال کی دو تکمیلی جو محاسن جو ہیں وہ آشکار ہوتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ کی جمالی بھی صفات ہیں اور جلالی صفات جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ اس کا جو ہے بھرپور جو ہے خدا تعالیٰ نے جو ہے اس میں آپ کے لیے جو ہے مخفی رکھا ہوا ہے۔ تو اصل میں یہ جو جمالیت اور جلالیت جو یہ وہ اوصاف ہیں، کیا ہے یہ وہ اوصاف ہیں جو پوری کائنات کو ہمہ وقت جو ہے متحرک رکھتے ہیں۔ تو بعد میں آنے والے تمام جتنے بھی جو ہیں صوفیہ کرام گزرے ہیں، صوفی شعراء گزرے ہیں، نظامی سے لے کر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تک، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے ایکچولی سنائی کے عطا انہوں نے جو ایک بیس رکھی تھی تو اسی کو انہوں نے جاری رکھا، اور انہوں نے نہ صرف مدح سرائی کی، کیونکہ سب یہ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جمالی اور جلالی صفات ان میں اس طرح سے رکھی ہوئی ہیں کہ غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بیک وقت حضرت موسیٰ کی سختی اور عیسیٰ کی نرم دلی کے جوہر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے دل میں رعب اور خوف اور اپنے دوستوں کی روح میں محبت کے جذبات جو ہیں ابھار سکتے ہیں۔ اس چیز کو آپ اسٹڈی کرنا چاہے تو نظامی کے شرف نامہ سکندری در کلیات خمسہ میں صفحہ نمبر 485 میں اس کی تفصیل جو ہے وہ دی ہوئی ہے، وہ آپ چاہیں تو اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نعت مبارکہ میں وہ لکھتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں، جس کا بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، میں یہاں پر آپ کے لیے بیان کروں گی، کہ جو ہمیں نور محمدی کو سمجھنے میں، ان کے ایٹریبیوٹ سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی ذوفشانی کو سبحان اللہ صبح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کاکلوں کو رات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ روشن صبح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابہ و ضیابار چہرہ مبارک کے درمیان موازنہ، جس کا نور اور قرآن کریم کی وہی سورہ واللیل جو ہے اس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ گیسوں اور کفر کی جو ہے وہ انہوں نے تاریکی جو آ کے مٹائی، اس سے گہرا ایک تعلق ہے۔ اسی سلسلے میں پھر ایک آپ نے شاید آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو تو ڈھاکہ کے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے سید محمد حسینی بندہ نواز گیس دراز۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے 15ویں صدی کے شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مختلف نقطہ نظر سے ان لفظوں میں انہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں صبح کی آمد کیا ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ ہے، اور شام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ گیسوں کی پرچھائیوں کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سوچئے تو پوری کائنات جو ہے نا وہ نور محمدی کا ہی مظہر ہے۔ کیا صبح، کیا شام، کیا دن، کیا رات، کیا چاند، کیا سورج، کیا تارے، کیا آپ اور میں، ہم سب نور محمدی کے قطرے ہیں اور مظہر ہیں۔ تو جس طرح ثنائی کی عظیم جو مصنوی تھی حدیقۃ الحقیقہ جو تھی، اس میں صوفیانہ اور نصیحت آموز جو انہوں نے فارسی شاعری کی تو ایک نمونہ بن گئے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تحسین میں وہ ایکچولی ثنائی نے وہ بنیادی نظریات جو ہے متعارف کرائے، جن کی مستقبل کی صوفیانہ شاعری میں اپنے اپنے انداز میں تشریح کی گئی۔ تو اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں سورہ والضحیٰ کی تفسیر کے متعلق، تو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے مزید انہوں نے کہ آسمان میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل، اور زمین پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نائب ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہر عقیدت مند کے لیے کشش کا باعث ہے، اس طرح خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ آسمان میں جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پر عمر اور صدیق جیسے خدمتگار موجود ہیں۔ تو دیکھیں کہ کیا اس نبی کی شان ہے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صحیح معنوں میں ان کی اطاعت جو ہے کرنے کی اور ان کا امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں
تو مولانا روم اور جامی نے بھی بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ جو ہے تبریک جو ہے پیش کیا ہے۔ تو اگر اس پر تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں تو یہ ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ وہ تمام جو آج تک کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور تمام جتنی جو ہے صوفیانہ شاعری کی ہے، جس طرح سے خراج تحسین پیش کی ہے، تو کیا ہے اس کی رمز کیا ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی تھی؟ اور کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نہیں جس کی طاقت سے تمام چیزیں معجزانہ طور پر حرکت میں ہیں؟ بے شک یہ محمد کے نام کی برکت ہے، یہ نور محمد ہی کا سب جلوہ ہے جس کی طاقت سے تمام چیزیں جو ہیں وہ میریکلی وہ دے آر موونگ اراؤنڈ۔ اس میں ترجمہ بڑھا کہ میں نے ہوا سے پوچھا، ان کی خوبصورت میں یہاں پر جو ہے تھوڑا سا آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہی ہوں فارسی۔ میں نے ہوا سے پوچھا تم سلیمان کے حکم کی تعمیل کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ احمد کا نام ان کی مہر پر کنندہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی برکت اور طاقت ہے کہ جن، ہوا، سمندر اور جانور جو تھے، آپ جانتے ہیں کہ جو سب حضرت سلیمان کے مطیع تھے، اور وہ کس کے مطیع تھے؟ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے انہوں نے کہا کہ احمد کا نام جو ہے ان کی مہر پر کنندہ ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی علامت ہے کہ خدا نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھائی ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہے جو پوری کائنات کی وجہ بقا اور تمام مخلوقات کا آفتاب ہے۔ خدا نے یہ قسم قرآن پاک کی 15ویں جو سورہ الحجر کی 72 جو ہے آیت مبارکہ میں جو ہے وہ کھائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہا ہے تیری عمر کی قسم کہہ کر کھائی ہے، تیری عمر کی قسم۔ اس پھر کانسیپٹ کو بعد میں پاتھ آف گاڈ میں بھی بیان کیا ہے، اور صوفی شاعرانہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی وضاحت کے لیے جو ہے اس نظریے کا خاص جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے تمام پیغمبروں پر کیوں ترجیح ملی۔ آپ یہ بات پہلے سے سمجھتے ہیں، اس بات کو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کے نور کو ہم یہاں انوکھے اور منفرد انداز میں جو ہے تھوڑا سا ہم خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش کے لیے وقت کی اقلیم سے جمعۃ المبارک، شب برات، لیلۃ القدر اور عید الاضحیٰ کے تہوار مقرر ہوئے، اور مکان کی کوکھ سے خمیدہ و بلند قامت مکہ، یثرب مدینہ، غار حرا اور حرم عالم وجود میں آگے۔ سبحان اللہ، سب کچھ آپ کے ہی دم سے ہے۔ مسلمان جمعۃ المبارک کو اجتماعی نماز ادا کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جب قرآن حکیم پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو اس رات کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر بھی کہتے ہیں، جس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے۔ عید الاضحیٰ کو آپ جانتے ہیں موقع پر قربانی کی جاتی ہے، اور مسلمان فریضہ جو ہے وہ حج ادا کرتے ہیں۔ تو اب شب برات جو ہے شعبان کے مہینے میں 14ویں کی رات ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ تمام واقعات کیوں رونما ہوئے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ یہ تو عیدیں کیسے بنی، یہ دن مبارک، سب کچھ نور محمدی کا کمال ہے، نور محمدی کا جلوہ ہے۔ یہ تمام واقعات جو کہ کائنات میں رونما ہوئے ہیں، اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر رونما ہے۔ یہ نور محمدی کا کرشمہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو ہے نازل ہوئی تھی۔ تو اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں، یہ تمام یہ واقعات جو ہیں کس کی خاطر رونما ہوئے، یہ کائنات کس کی خاطر بنی، اور ہم سب جو ہیں نور محمدی کے قطرے ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں احمد کی ظاہری صورت جو ہے وہ آدم سے پیدا ہوئی، لیکن حقیقت میں آدم جو ہے وہ احمد سے ظاہر ہوئے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ پہلے انسان اور جو پہلے پیغمبر آدم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ازل کا پرتو ہیں۔ بے شک تمام انبیاء کرام
اور اس کے بعد آنے والے تمام جتنے بھی ہیں امتی، ہم سب جو ہیں وہ اسی نور ازل نور محمدی کے جو ہیں وہ مظہر ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس رمز کو، اس حقیقت کو، کہ اگر خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت کے نام سے پکارا نہ ہوتا تو اصل میں پوری دنیا میں پھر صمد اور صنم کے درمیان فرق کرنے والا کون ہوتا؟ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد تقریباً سنائی کے 150 برس بعد ابو بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً یہی نظریہ جو ہے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ ہوتا تو کوئی شخص یہ نہ جانتا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو خدا کی وحدانیت کو ماننے والوں اور جو جتنے جھوٹے اور عارضی معبودوں میں پہلی مرتبہ انہوں نے ایکچولی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی جو ہے وضاحت کی، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کے درمیان جو فرق جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس پر جو ہے اپنی مہر جو ہے وہ ثبت کی۔ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے شریعت کا دو ٹوک قانون جو ہے نافذ کیا ہے، اور جب تک مذہب کے جو چمن ہیں جتنے بھی ہم اس میں پھول کھلا لیں، آپ کے نام کی جو ہے باد سحر نہ چلے تو یقین جانیں جو ہے اس وقت تک مذہب کی شاخ جو ہے پروان نہیں چڑھتی اور نہ ہی سنت کی جڑیں پھوٹتی ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جنہوں نے وہ حدود و قیود جو ہے وہ متعین کی ہیں، تو جن پر مسلمانوں کو ہر حال میں کاربند رہنا اور جن کے اندر رہ کر ایک تاریخی مذہب کی حیثیت سے اسلام کو دنیا میں روشناس کرانا ہے۔ تو بعد میں آنے والے جتنے بھی ہیں صوفیانہ طرز فکر رکھنے والے لوگوں نے اس نظریے کو بار بار دہرایا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والے وحی اور فلسفے کی تعلیمات کے درمیان جو ہے موازنہ کرنے کا پھر رجحان پیدا ہو گیا، اور بعد میں آنے والے جتنے بھی ہیں آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا ایسٹ ویسٹ میں بھی یونانی افکار بھی تھے، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محمدی کو ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو جتنے بھی جو راسخ العقیدہ جو ہے مسلمانوں کی تنقید جو تھی وہ بھی انہوں نے برداشت کی، تو اس سلسلے میں بڑی خوبصورتی سے وہ بیان فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ رحمت للعالمین تمہارے لیے معالج بن کر آتے ہیں، رحمت للعالمین تمہارے لیے معالج بن کر آتے ہیں، اور شفا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی آئی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ تمہارے لیے آئی ہے، شفا آئی ہے، تو تم اس شفا سے منحرف کیوں ہوتے ہو؟ اس شفا سے منحرف ہو کر اور جگہ کیوں جاتے ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند پیروکار شخص جس نجات اور شفا کا متلاشی ہے، جس نور کا متلاشی ہے، وہ آپ کو وہیں سے مل سکتی ہے، کہیں اور سے نہیں۔ اس لیے کہ واطیع اللہ واطیع الرسول کی جو ہے اسی میں سارا کچھ ہے، اسی میں سارا راز جو ہے مضمر ہے۔ بعد میں بہت اور لوگوں نے، ابن سینا نے بھی اس سلسلے میں لکھا اور بہت جو ہے کریٹیکلی لکھا۔ تو اس کے بعد چند دہائیاں گزریں تو فرید الدین عطار جو ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی، ان کی جو ایک دنیا ہے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے اشعار لکھے، جو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، تو نور محمدی کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنا ایک مجموعہ لکھا تھا، تو مصیبت نامے کے ایک طویل تعارف میں لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حقیقت میں عقل کل کی 200 دنیاؤں میں بھی قرآن کریم کے، ذرا غور کیجئے، حقیقت میں عقل کل کی 200 دنیاؤں میں بھی قرآن کریم کے حضور سے کل کہہ دیجئے کہ وہ حکم کے سامنے ہیچ ہیں۔ سبحان، بے شک ایسا ہی ہے۔ تمام کائنات کی وہ جتنی عقل ہے، جتنی وہ دنیا، وہ ایک طرف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کل کہہ دیجئے، اس حکم کے سامنے ہیچ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے
کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے قرآن مجید میں کل کا حکم 300 سے زیادہ مرتبہ مذکور ہے. کیا شان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی، اور کیا شان ہے اس نبی کی جس کے ہم امتی ہیں، اور اس کے نور کی، کہ 300 مرتبہ جو ہے نا وہ کل کا حکم جو ہے مذکور ہے، اس سے زیادہ. شمس الدین تبریزی نے بھی جو ہے اس بات پر جو ہے یہ بالکل کھول کے یہ عقیدہ جو ہے بیان کر دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں اگر آپ حقیقی معنوں میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی کا اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے کا اور نائب کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، عشق مصطفی، عشق محمدی، طاعت محمدی اور نور محمدی کا جو ہے وہ رمز جو ہے سمجھنی ہوگی اور اس کو اختیار کرنی ہوگی. تو آج کے لیے ہم نور محمدی کے حوالے سے جو ہے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نور محمدی کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عملی طور پر جو ہے اس کو اپنی زندگیوں میں جو ہے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اجازت چاہتی ہوں. حق اللہ. بسم اللہ.